نفسا الا وسعها، مت غم کرو، مت فکر کرو. اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی محاسبہ تو کرے گا لیکن ہر ایک کا محاسبہ فرق ہوگا، ہر ایک کا حساب فرق ہوگا. کس کے مطابق؟ اس کے علم، فہم، حفظ، طاقت، وسعت، صلاحیتوں کے مطابق. جس کو اللہ نے جتنی زیادہ صلاحیت دی اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہے. جتنی زیادہ ذہانت ہے اتنا ہی حساب ہے، جتنی قابلیت ہے اتنا حساب ہے. عموماً ہم ذہانت، قابلیت، لیاقت، علم، ان سب چیزوں کو کیا بنا لیتے ہیں؟ فخر کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. حالانکہ یہ سب تو حساب کے پرچے ہیں. جس کو جتنا زیادہ جو کچھ ملا اتنا ہی زیادہ حساب ہے. اسی لیے فرمایا اللہ ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی. یعنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جتنا جس کام میں لگایا اس کا ریوارڈ بھی اسی کی طرف پلٹے گا. اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کرے گا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بدعمالیوں کی رسپانسبلٹی بھی اسی پر ہوگی. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن میں ہے. جو آگے بھیجتا ہے، جو پیچھے چھوڑتا ہے، سب اسی کی ذمہ داری ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو کمائی انسان کرتا ہے اس کا ذمہ بھی اسی پہ جا کے پڑتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ایسے بندوں کو جو غفرانک چاہتے ہیں ایک خوبصورت دعا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیے کہ ساری سورۃ البقرہ کے اختتام پر بہترین دعا، اور یہ دعا بندہ مومن کے قلبی احساسات کا اظہار ہے، یعنی دل کے جذبات کا اظہار ہے، جس میں ایک طرف اللہ کی عظمت کا احساس ہے جو دل پہ غالب ہے، دوسری طرف اندر ایک بےتابی ہے، فکر ہے، ذمہ داری کا احساس ہے کہ یا رب ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں. یہ دعا بھی کون مانگے گا؟ کون مانگے گا؟ کس کے دل سے نکلے گی؟ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو سمجھتا ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے آیا ہے اور اس پہ کچھ ذمہ داریاں جن کو اسے ادا کرنا ہے، کچھ اس کے اوپر فرائض ہیں جنہیں اس کو پورا کرنا ہے، اور وہ کوشش بھی کرتا ہے اور پھر پوری نہیں کر سکتا نا. ہم سب اپنا اپنا حال دیکھیں، ایک چیز پوری کرنے لگتے ہیں دوسری چھوٹنے لگتی ہے، دوسری کی طرف جاتے ہیں تیسری چھوٹنے لگتی ہے. کوشش کے باوجود، انتھک محنت کے باوجود، جتنی آپ میں وسعت استطاعت ہے آپ کتنا جاگ سکتے ہیں؟ آخر آپ کو سونا ہی پڑتا ہے. کتنی بھوک کاٹ سے آپ کو کھانا ہی پڑتا ہے. ذات کی ضروریات ہیں، نفس کے تقاضے ہیں، جسم کے تقاضے ہیں، روح کے تقاضے ہیں، انسانوں کے تقاضے ہیں، حقوق العباد کے تقاضے ہیں. ان تقاضوں میں انسان گھرا ہوا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہو جاتی. سب کو آپ راضی کر ہی نہیں سکتے، جتنی چاہے محنت کر لیں. اب وہ جب کر نہیں سکتے نا تو اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گلٹ ڈیولپ ہونے لگتی ہے. میں بھی کچھ لوگ اس گلٹ کو فیل کرتے ہوں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اتنی گلٹ نہیں تھی، اب گلٹ ڈیولپ ہونے لگ گئی ہے. پہلے پتا نہیں تھا تو احساس بھی نہیں تھا، اب پتا لگ گیا تو اب وہ ایک شرمندگی کا احساس ہے، یا اللہ یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، اب کیا کروں کیا کروں. کوشش کے باوجود نہیں کر پا رہی، کوئی بدنیت ہی نہیں، کوئی سستی نہیں، لیکن وسعت ہی نہیں اتنی. جسم ساتھ نہیں دیتا، صحت ساتھ نہیں دیتی، طاقتیں ساتھ نہیں دیتی. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم کمزور ہوتا جاتا ہے، نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، سننے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کی موومنٹ مشکل ہو جاتی ہے، بیماریاں آ گھیرتی ہیں، اندر بہت بڑے بڑے جذبے ہیں، ارادے ہیں. اب اتنا وقت گزر گیا، مہلت زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، کیا کریں گے؟
زیادہ تو گزار چکے، تھوڑی رہ گئی. اور یہ صرف بوڑھے لوگوں کے لیے نہیں، جوانوں کے لیے بھی ہے. کچھ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. دن رات ہم ایسی خبریں سنتے ہیں. 7 بچوں کا باپ چلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے. اللہ بے نیاز ہے، کسی وقت کوئی جا سکتا ہے. تو پھر انسان سوچتا ہے میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی. یعنی جب تک انسان دنیا میں تھا تو دنیا پانے کی فکروں اور اس میں دوڑ رہا ہوتا ہے. جب دین کی طرف آتا ہے تو دین کی طرف آگے بڑھنے کی ایک شوق لگ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کمزور اور بے بس پاتا ہے. ایسے موقع پر پھر اس گلٹ کا ازالہ کیا گیا اس دعا کے ساتھ، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. کچھ چیزیں تو ہم بھول جاتے ہیں، بھول میں رہ جاتی ہیں، ذمہ داری ادا کرنے لگتے ہیں اور وہ اچانک ذہن سے نکل جاتے. پھر آپ بیٹھے سوچتے رہتے پتہ نہیں کیا ذہن میں تھا جب وہ نکل گیا، وہ ذہن سے نکل گیا، وہ ذہن سے نکل گیا. نماز پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. کون سی عبادت ہے جس میں بھول نہ ہوتی ہو؟ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کہے میں نے اتنی دفعہ یاد کیا تھا مجھے پھر لفظ بھول گیا، سناتے ہوئے بھول گئی ہوں. آتا تھا ابھی تک تو آتا تھا پھر بھول گئی. بھول ہے نا، اب بھول ہے، انسانی کمزور ہے، یہ بھول ہے. لا تؤاخذنا ان نسینا. بعض اوقات نماز ہی بھول جاتے ہیں تو اس کا کفارہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا. جو بھول کے نماز چھوڑ گیا اسے جب یاد آئے تو فوراً پڑھ لے. بخاری کی روایت. روزہ رکھتے ہیں آپ، بھول کے کھا لیتے. میرے خیال ہے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی بھول کے روزے میں کھایا ہوگا. بھول جاتے ہیں، ان نسینا. تو اب کیا ہے؟ روزہ پورا کر لیں. مسلم کی حدیث ہے من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ. جو بھول کے کھا پی گیا اور وہ روزہ دار ہو، اسے چاہیے کہ روزہ پورا کر لے، روزہ نہ توڑے. اسی طرح بعض اوقات روزہ افطار کرنے کے وقت میں بھول ہو سکتی. بادل تھے، بارش تھی، تو وہ گھڑی کا ٹائم بچے نے آ کے گھما دیا اور آپ نے روزہ کھول لیا اور بعد میں پتا چلا کہ اوہو تو ٹائم ہی نہیں ہوا تھا. یا بادل آ گئے اور سورج غروب ہوتے پتہ نہیں چلا، اور جب تھوڑی دیر میں جناب بادل چھٹے تو پتہ چلا جی ابھی تو غروب ہی نہیں ہوا تھا. ابھی تو ٹائم پیس ہے لیکن پہلے زمانے میں تو نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا. حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم بادل کی وجہ سے روزہ کھول بیٹھے، پھر سورج نکل آیا، بعد میں بھول ہو گئی، آپ نے قضا کا حکم نہیں دیا. پھر اسی طرح وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، لکھ کے بھول جاتے ہیں. اور خواتین تو ویسے بھی کچھ زیادہ بھولتی ہیں. تو ایسی بھول میں اب کیا کیا جائے؟ کوئی بدنیت نہیں لیکن بھول. تو اس پر بھی اب آپ دیکھیں نا، بھول تو ہے تو بھول ہی نا، کمی تو ہو گئی نا. نہ کرنا اور کرنا تو برابر نہیں، کمی تو ہو گئی. پھر ایک گلٹ ڈیولپ ہوتی، یا اللہ کمی ہو گئی. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں. اگر ہم بھول جائیں تو نہ پکڑنا. او اخطأنا، یا ہم خطا کریں، نہ سمجھی میں، لا علمی میں، جہالت میں، بلا ارادہ. وہ جو پیچھے ہم باتیں پڑھ چکے ہیں، بلا ارادہ. یا اللہ جو بلا ارادہ ہم سے خطائیں ہوں ان پہ نہ پکڑنا ہمیں. اور حدیث میں آتا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. میری امت سے اٹھا لیا گیا کیا کیا؟ خطا، نسیان، اور جس پہ وہ مجبور کر دیے جائیں. ایسا بعض اوقات ایک عورت خود نہیں یہ غلط کام کرنا چاہتی، شوہر مجبور کر دیتا ہے کہ ورنہ طلاق ہے تمہیں، نہیں تو اگر یہاں رہنا تو یہ کام کرو. تو ایسی صورت میں مستکرہ علیہ، ہر انسان خود جانتا ہے کہ اس کو کتنا مجبور کیا گیا کسی غلط کام پر. تو پھر ایسی مجبوری میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ورنہ تو وہ آتا ہے نا سورۃ النساء میں من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا جزا پائے گا. اب اگر ہر برائی کی انسان کو سزا ملنا شروع ہو تو ہم کہاں جا کے کھڑے ہوں گے؟ تو جس انسان کے اندر یہ احساس آ جائے کہ پکڑ ہوگی تو اس انسان کے اندر پھر خود بخود یہ دعا اسے ٹپکنے لگتی ہے کہ لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں تو پکڑنا نہیں. او اخطأنا، یا ہم خطا کریں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال،
کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. پچھلی قوموں پر جس طرح احکامات سخت تھے تو ہم پر ایسی چیز نہ ڈالنا، ایسا نہ ہو کہ وہ بوجھ ہم اٹھا نہ سکیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال، وہ ذمہ داری عائد نہ کر جس کی ہم میں طاقت نہیں، جس کی ہم میں وسعت نہیں، جو ہم کر نہیں سکتے. مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں بہت سہولت رکھی ہے نا. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جائیں. اب اگر اللہ تعالیٰ کہتے نہیں بیٹھ سکتے ہی نہیں، چاہے آپ کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، کھڑے ہی ہو کے پڑھو، پھر کیا کرتے؟ تو اسی طرح بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا پہلو اختیار کریں. نہیں، کچھ چیزیں تو دین میں ڈیسائیڈڈ ہے نا، یہ مشکل ہو تو یہ سہولت ہے، یہ مشکل ہے. لیکن کچھ چیزیں ڈے ٹو ڈے لائف میں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان بے بس ہوتا ہے، اسے نہیں سمجھ آتی. تو ایسی صورت میں انسان جب رخصت کا پہلو اختیار کرتا ہے تو پھر دل میں ایک پریشانی سی ہوتی ہے کہ میں نے جو سہولت سے دین کی فائدہ اٹھا لی، یہ ٹھیک ہے. اور بعضوں کا شیطان آ کے بھی وسوسے ڈالتا ہے. مثلا قصر نماز کے بارے میں لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، بار بار پلٹ کے پوچھتے ہیں اچھا اگر پوری پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اچھا سنتیں پڑھ لیں، اچھا یہ نفل پڑھ لیں. یہ کیوں سوال آتے ہیں؟ کیونکہ دل میں ایسا لگتا ہے نا جیسے نماز ہوئی نہیں. یا کوئی بھی سہولت ہوتی ہے جو دین کی، تو اس کو اختیار کرتے وقت ایک مشکل ہو جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں کیا کہ یا رب جو چیزیں ہماری طاقت میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، ان پہ ہمیں نہ پکڑنا. وَاعْفُ عَنَّا، اور ہم کو معاف کر دینا. وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہماری بخشش کر دینا. جو کوتاہیاں ہوئیں، جو پورا نہیں کر سکے ان سے درگزر، جو کر گئے غلطیاں ان کو ڈھانپ دینا، اور آئندہ کے لیے ہم پہ رحم فرمانا، اور تیری رحمت سے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں. یعنی ورحمنا جب ہم کہیں تو صبح جنت کو بھی مانگ لے دل میں نا. انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تیرے سے ہی ہم مدد چاہ سکتے ہیں، مشکلات میں تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تجھ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے، تجھ پر ہی ہمارا توکل ہے، تو ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر تو ہماری مدد فرما. یعنی ایسے لوگوں کے بیچ میں جو تیری اطاعت نہ کرتے ہوں، تجھے نہ مانتے ہوں، ہمیں اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کی توفیق دے. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ انسان ماحول میں گر جاتا ہے، انسان کا ماحول اس پر غالب آ جاتا ہے، اور خاص طور پر جب مخالفت ہو رہی ہو اس کی. اب دیکھیں نا کہ ہر انسان کی دین کے رستے پہ چلتے ہوئے تھوڑی یا زیادہ مخالفت ضرور ہوتی. تو ایسی مخالفت میں یا رب تو ہمیں مدد دینا تاکہ ہم تیرے دین پہ قائم رہ سکیں. اور یہ جو آخری دو آیتیں ہیں ان کی بہت فضیلت حدیث میں آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ یہ مجھے عرش کے نیچے کے خاص خزانے سے دی گئی ہیں. اس سورت کی آخری آیات آپ کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے. آپ خود سوچیں کس جگہ کا خزانہ ہے وہ جہاں سے یہ آیات آئی ہیں. اور یہ آیات آپ کے سوا کسی نبی کو نہیں دی گئی. یہ روایت مسند احمد، نسائی، طبرانی، بیہقی، مستدرک حاکم، دارمی میں آئی ہے. پھر اسی طرح بخاری میں آتا ہے جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں رات بھر کے لیے. ایک اور روایت میں آتا ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات کو جس گھر میں روزانہ 3 دن تک متواتر پڑھا جائے وہاں شیطان نہ آئے گا. یعنی جب آپ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ شیطانی اثرات اور لڑائی جھگڑے گھر میں اور فساد ہوں تو خاص طور پر ان کو نیت اور شعور کے ساتھ پڑھیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات ہیں. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آسمان کے دروازے کھل گئے. یعنی اتنی زبردست آیات ہیں. فتحت لها ابواب السماء عند نزولها، صحیح مسلم کی روایت ہے. تو خلاصہ ان آیات کا کیا ہے
کہ بندہ مومن جب سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے جانتا ہے اور عمل کی کوشش کرتا ہے تو پھر اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے اور نیک اعمال کو سہولت سے کرنے اور بجا لانے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو میرے لیے آسانی پیدا کر دے